السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے اس پہ بات کر رہی تھی، کیونکہ اس میں ہماری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس کا پارٹ 2 ضرور مجھے بنانا تھا۔ تو آج میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اس وقت کہ جو ہے وہ ہم اس ڈرامے پہ بات کر رہے تھے۔ تو دیکھیں اس میں جو مسلم معاشرہ دکھایا گیا ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مطلب اپنے دین کے متعلق بھی پتہ چلیں گی جب دیکھیں گے کہ کیونکہ اب دیکھیں وہ دور نہیں رہا، اور اگر دور ہے بھی تو بچے یا بڑے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور اسلامی کتابیں بھی پڑھتے تھے، اسلامی تاریخ پڑھا کرتے تھے، اور لوگوں کی جو ہسٹری تھی، زندگی جو تھی وہ پڑھا کرتے تھے، جنگجوؤں کی زندگی پڑھتے تھے۔ لیکن ابھی چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہر چیز فاسٹ ہو گئی، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب لوگ جو ہے فوراً نیٹ پہ ہر چیز سرچ کرتے ہیں۔ تو اب وہ کتابیں پڑھنا اور وہ چیزیں اب کم ہو گئیں، اور وہ بھی مخصوص طبقہ رہ گیا ہے جو یہ کام کرتا ہوگا۔ تو جب میڈیا کی دوڑ ہے اور ہر چیز ہمیں چینلز پہ نظر آ جاتی ہے، ہر خبر، اس طرح ہمیں ہر ڈرامہ اور ہر چیز جو ہے وہ اسکرین پہ اب ہم دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ تو اگر ہمیں ہماری ہسٹری اور مسلمانوں کی ہسٹری جو ہے، اور مسلمانوں کی جو طاقت تھی اور ان کی جو دلیری تھی، وہ ہمیں اگر اسکرین پہ ہی دکھا دی جائے تو ہم زیادہ اچھی طریقے سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو اس ڈرامے کو بنانے کا جو مقصد ہے، مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو اپنا دین نہیں پتہ، جن لوگوں کو اپنی جو اسلامک ہسٹری نہیں پتہ، جن لوگوں کو نہیں پتہ مسلمان کس طرح رہا کرتے تھے، مسلمانوں کا کلچر کیا ہے، کتنی جد و جہد کی اور کس طرح سے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، تو ان کو اس سب چیز کی نالج آ جائے گی، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ واقعی کیا جد و جہد کی، کیا اسٹرگل تھی ان کی زندگی میں، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنا وہ زخمی ہو جاتے تھے، اور کتنا وہ تکلیفوں میں رہتے تھے، اور کتنا وہ سادہ کھانا کھاتے تھے۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں گی، سادہ کھانا تو بالکل کھاتے تھے، نہیں کھانا وہ طاقتور کھاتے تھے، طاقتور چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں پراپر ایک کھانا ہوتا ہے، وہ مقوی غذائیں کھایا کرتے تھے جس سے کہ ان کے جسم میں جان آئے، اور پھر جان جب آتی تھی تو وہ اسی طریقے سے لڑتے تھے اور وہ اپنے مشقت کرتے تھے۔ تو ظاہر جو غذا کھاتے تھے وہ پھر استعمال بھی کر لیتے تھے اس غذا کو، اور پھر وہ ان کی آپ دیکھیں باڈی کس طرح کی بن جاتی تھی، اور کس طرح سے وہ لوگ محنت کرتے تھے بہت زیادہ۔ آج تو خیر دور ہی بدل گیا، اب نہ تو وہ غذائیں ہیں اور نہ ہی وہ طاقتیں، اور نہ ہی وہ اس طرح کام کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑی سی مقوی غذا کھا بھی لے گا تو وہ تو مریض بن جائے گا، کیونکہ محنت نہیں ہو رہی نا، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ خیر، تو اب یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ قرآن کو مانتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، جبکہ اتنا کوئی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر مسلمان کو زوال کب ہوا؟ جب مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دور ہو گئے دین سے، نام کے مسلمان رہ گئے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ جیسے بقول شاعر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے، اور یہ زیادہ تر شعر میں آپ کو علامہ اقبال کے ہی سناتی ہوں، کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ سب باتیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، یہ علامہ اقبال نے شاعری کیوں کی تھی اس وقت، کہ وہ یہ اس سے پہلے کا دور جو آپ کو ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، جو اتنی اسٹرگل ہوئی اور پھر پاکستان بنا، تو جو ہمارے علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال، انہوں نے کیا شاعری کی ہے، پورا انہوں نے ایک مسلمان کے متعلق بتا دیا، پوری اسلامک ہسٹری بتا دی کہ مسلمان کیسے تھے، کیا کرنا چاہیے، اور اب کیا کر رہے ہیں، اور ترقی پھر کیسے ملے گی۔ تو پاکستان جو بنا تو وہ بھی اسی طرح بنا نا، علامہ اقبال کی شاعری نے بیدار کر دیا سب کو۔ تو وہ دور گزرا، اللہ نے پاکستان دیا۔ اب یہ جب ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہی سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے ہیں، اور مسلمان بیدار ہو رہا ہے ایک طرح سے نا، کہ کم از کم ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے حلیوں میں، اپنے طرز زندگی میں تو کچھ یہ چیزیں لانی چاہیے نا، ابتدا تو کرے نا۔ یہ بے حیائی، یہ فیشن، یہ کلچر، عجیب مغربی طرز کے جو ہم لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری ثقافت نہیں ہے، ہمارا دین نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری چیزیں الگ ہیں تھوڑی سی۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے سوچا کہ بات کروں. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب اس ڈرامے میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ قرآن پہ چلتے تھے اور ساری چیزیں کرتے تھے تو ان کے یہاں سزائیں بھی آپ دیکھیں اس ڈرامے میں سزائیں بہت دکھائی جا رہی ہیں کہ کسی کی گردن اڑا دی تو کسی کے ہاتھ کاٹ دیا تو کسی کا کچھ کیا, کسی کو کوڑے پڑ گئے. تو وہ ہماری جو اسلامی سزائیں ہیں نا وہ اس میں دکھائی جا رہی ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا دین کا پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے کیا چیزیں ہیں. اب اس کو کوئی کہے کہ ظلم ہے یہ ہے وہ ہو, کچھ نہیں ہے. وہ اصل میں وہ ہماری شرعی سزائیں اس میں دکھائی جا رہی ہیں جو کہ واقعی ہونی چاہیے. اگر یہ شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں دنیا میں مسلمان کنٹریز میں یا ہمارے پاکستان میں تو کیا ہوگا, جرائم کی شرح جو ہے بہت کم ہو جائے گی, بہت کم ہو جائے گی. اگر 2-4 کو بھی شرعی سزا مل جائے نا, کوڑے پڑ جائیں یا ان کو گردن اڑا دی جائے یا ان کو جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو روزانہ جرم کی ایک داستان ہوتی ہے جو نیوز میں آتی رہتی ہے, اور اب تو بہت ہی زیادہ بچیوں کے ساتھ بہت کیسز ہو رہے ہیں, اتنی فحاشی اور بے حیائی اور عریانی پھیل گئی ہے کہ اگر شرعی سزائیں دے دی جائیں تو یہ دیکھیے گا کہ یہ شرح بہت زیادہ جرائم کی کم ہو جائے گی. سزا کا تصور اسی لیے ہے کہ جرم رکے گا, اور جب جرم بندہ کرے گا تو اسے پتہ ہوگا انہیں سزا ملے گی. اور جن ممالک میں چیزیں ہوتی ہیں وہاں آپ دیکھیں لوگ کنٹرول میں بھی رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں کنٹرول سے باہر اسی لیے ہے کہ ظاہر ہے ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس ڈرامے سے یہ چیز بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ شرعی سزائیں کیا ہوتی ہیں, چاہے وہ اپنا بیٹا کرے یا اپنی بہن کرے یا اپنی بیوی کرے یا اپنا باپ کرے, سزائیں سب کے لیے برابر تھیں, اور یہی ہمارا دین کہتے ہیں. اس وجہ سے میں ڈرامے کے فیور میں ہوں, اور میں نے اس پہ بات کرنے کی آج ٹھانی کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں. اب اس سے یہ نہیں سوچیں گے وہ ترکی کا ڈرامہ ہے یا یہ پاکستان کا ڈرامہ, نہیں. ایز اے مسلم آپ بات کریں, ایز اے انسان بات کریں آپ کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں اور ہم مسلمان ہیں, تو دیکھیں پھر ہم اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ڈرامہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے. اور ہمارے پی ٹی وی کے ڈرامے بھی پہلے بہت اچھے ہوتے تھے, کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو اتنے بہترین ڈرامے, اور اس میں کچھ نہ کچھ ایسا اچھا ٹاپک ہوتا تھا جس پہ ڈرامہ بنایا جاتا ہے. بہت مطلب خواتین کی ڈریسنگ اور سب بہت اچھا ہوتا تھا, اور اتنی اچھی کہانیاں ہوتی تھیں, تھوڑی تفریح والی بھی ہوتی تھیں, مزاحیہ بھی ہوتی تھیں, اور گھریلو سا ماحول بھی دکھاتے تھے. میں نہیں کہہ رہی کہ سب اسلامی ہوتے, اسلامی ڈرامے بھی پہلے بہت آتے تھے, لیکن جو دوسرے ڈرامے ہوتے تھے وہ بھی ایک تفریحی پہلو ہوتا تھا, اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ مزہ آتا تھا اسے دیکھنے میں, اور ڈرامے اتنے مشہور ہوتے تھے کہ وہ ساری دنیا میں وہ بھی دیکھے جاتے تھے. اور اس وقت جو ہے وہ سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں جب وہ ڈرامے آتے تھے, تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو بہت توجہ سے دیکھتے تھے. اور آج بھی پرانے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں پاکستانی, یہ نہیں کہ پاکستانی ڈرامے اچھے نہیں ہوتے تھے, بہت اچھے ہوتے تھے, لیکن اب کچھ معیار گر گیا ہے ہمارے ڈراموں کا, جس کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے جو لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں کہ بھئی اپنے معیار کو بلند کریں, کچھ اس ٹائپ کی چیز دکھائیں بچوں کو. دیکھیں ہمارا تو پھر اتنی ایج ہو گئی, ہم نے وہ چیزیں دیکھیں, اور اب ہماری عمر بھی اتنی ہو گئی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو چھوٹا بچہ ہے, جو بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, یا جو بھی تھوڑے سے جوان ہوئے ہیں, یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو وہ دور نہیں دیکھا نا, نہ وہ ڈرامے دیکھے, نہ وہ چیزیں دیکھی, نہ اس طرح کے اسکولوں میں پڑھے, نہ اس طرح کے انہیں استاد ملے. ان بچوں کو ماحول نہیں ملا, انہیں ماحول ہی یہ والا ملا جو آج کل چل رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں بچے بدتمیز ہو گئے, بچے نافرمان ہو گئے, بچے گناہوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, بچے جرائم زیادہ کر رہے ہیں. تو ان کی ہم تربیت صحیح کریں گے تو بچے سدھریں گے. ہمیشہ والا ٹاپک میرا کہ ہم بچوں کی سدھار کے لیے پہلے اپنے معاشرے کو سدھاریں, پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. اور اس میں میڈیا بہت زیادہ کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے, کیونکہ میڈیا سے بہت سارے اب دیکھیں جرائم میں بھی جرم جو ہے اس کے طریقے بھی جو اب تو میڈیا سے لوگ سیکھ رہے ہیں, ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور یہ روز کی بات نہیں ہے, کوئی میرے بتانے کی بات نہیں ہے, آپ سب کو ہی پتہ ہے. تو یہ ڈرامے پہ میں نے جو بات کی ہے ارطغرل غازی, اس طرح کے ڈرامے ہمارے پاکستان میں بھی بننے چاہیے. اور جو ڈرامہ ابھی چل رہا ہے اس کو دیکھیں, اور اس کو دیکھیں صرف اس نظر سے نہیں کہ ایک ڈرامہ ہے, اس نظر سے دیکھیں کہ ہمیں اپنی ہسٹری پتہ چلے, مسلمانوں کی ہسٹری پتہ چلے. سلطنت عثمانیہ نے کتنے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ رول کیا ساری دنیا پہ, ان کی کتنی سلطنت تھی, کتنے بر اعظموں پہ تھی, یہ سب ایک ہسٹری ہے. تو یہ پتہ چلے گی, اور اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان جو ہے کوئی گری پڑی قوم نہیں ہے, یہ سب سے اونچی قوم ہے, اور اللہ کے پسندیدہ بندے مسلمان ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اس طرح کے ڈراموں کو پسند کرنا چاہیے,
اور پھر ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں ڈرامہ دیکھا ہو کہانی ختم, اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اور ہمارے جو ڈرامے بنانے والے ہیں, جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں. وہ بھی پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, کہ وہ اس طرح کی چیز بنائیں جو کہ سب دیکھ سکیں اور ہمیں لگے کہ واقعی یہ ہمارا ایک مسلمان کلچر ہے اور ہمارا ایک پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.